بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے، اور آخری عشرے میں معتکفین حضرات مسجدوں میں بیٹھ جاتے ہیں، اور تمام امت مسلمہ اسی تلاش میں رہتے ہیں کہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب ہو جائے، اور لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے ہر مومن وہ عبادت کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اور اس خواہش میں رہتے ہیں کہ اللہ جل شانہ یہ رات ہمیں نصیب فرمائے، اور ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں یہ رات نصیب فرمائے، کیونکہ اس کی فضیلت قرآن کریم میں آئے ہیں۔ اللہ جل شانہ خود فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی یہ ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب اس رات کی تلاش، اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو حدیث مبارک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہے کہ لیلۃ القدر کو آپ طاق راتوں میں تلاش کریں، یعنی 21واں، 23واں، 25واں، 27واں اور 29واں، اور آج جو ہے وہ 23ویں رات ہے۔ اب اس میں کچھ عبادات ہے اور کچھ اس میں اس کے فضائل ہے۔ تو سب سے پہلے جو شخص عشاء کی نماز اور صبح کی نماز باجماعت پڑھ لے تو فرماتے ہیں کہ اگر لیلۃ القدر کی رات ہو تو اس نے بھی لیلۃ القدر پا لیا، اور یہ سب سے کم درجہ ہے، سب سے کم درجہ۔ ورنہ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم مسجدوں میں بیٹھ جائیں، اور جو عورتیں ہیں وہ اپنی گھروں میں بیٹھ جائیں، تلاوت کریں، نفلیں پڑھیں، اور اسی طرح ذکر کر لے۔ لیکن ایک بات ذہن میں یاد رکھیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ لیلۃ القدر کی جو رات ہے اس کو ہم اسی طرح اس کی تلاش میں ہم رہے کہ ہم نے تو دیکھا یا نہیں دیکھا، پا لیا نہیں پا لیا۔ نہیں، ہماری ذمہ کیا ہے؟ ہماری ذمہ عبادت کرنا، ہماری ذمہ اس رات کی وہ جستجو نہیں کرنا کہ صبح کو کیا ہوگا، رات کو کیا ہوگا، کچھ اس طرح اندھیرا ہو گیا، کچھ روشنی۔ نہیں محترم، سب سے پہلی بات جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ جل شانہ کی عبادت کرنا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ اب دیکھو، ہمارا اور آپ کا جو ایمان ہے وہ غیب ہے، الذین یؤمنون بالغیب، ہم نے جو ایمان لایا وہ غیب پر ہے۔ اب ہم دعا کریں گے، اور اگر لیلۃ القدر کی رات ہو تو فرشتے اس دعا پر آمین کہیں گے، کیونکہ فرشتوں کی نزول ہوئی ہے۔ اور اس رات کو ہم غفلت میں نہ گزاریں۔ میں تمام مسلمان بھائی بہنوں سے یہ درخواست کر رہا ہوں
کہ اس رات کو ہم غفلت میں نہ گزارے، محفلوں میں نہ گزارے، اسی طرح کوئی اور خرافات بدعات میں نہ گزارے، بلکہ اس رات کو ہم تنہائی میں اپنے رب کو راضی کر لیں، اس رات کو ہم اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر لیں، اس رات کو ہم اور زیادہ تلاوت کر لیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اس رات سے کوئی بندہ محروم نہیں رہتا مگر وہ جو شراب پیتا ہو، خنزیر کا گوشت کھاتا ہو، تو یہ اس رات کی برکتوں سے محروم ہے۔ اور پھر فرماتے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اگر میں اس شب قدر کو پالوں تو کیا دعا کروں، میں اس شب قدر کو پالوں تو کیا دعا کروں؟ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم یہ دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اب یہ ارشاد تمام امت مسلمہ کے لیے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات اس دعا کی کثرت کریں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اور اپنے لیے بھی دعا کرے، تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کرے، اور جو وبا آئی ہے پوری دنیا میں آج، تو اس وبا کی ختم ہونے کے لیے بھی دعا کرے، کیونکہ آج پوری دنیا اس وبا کی لپیٹ میں ہے۔ تو ہر مسلمان جہاں جہاں بھی مسلمان بیٹے ہیں، ہماری بہنیں ہیں، بھائی ہیں، ان سے درخواست ہے کہ آپ سب تمام امت مسلمہ کے لیے بھی دعا کرے۔ یہ رات بہت برکت والی رات ہے، 23ویں رات بھی ہے، پھر اس کے بعد 25ویں رات بھی ہے، پھر 27ویں رات بھی ہے، اور اس کے بعد 29ویں رات بھی ہے۔ تو تمام امت مسلمہ سے میری یہ درخواست ہے کہ تمام دنیا کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، عالم انسان کے لیے دعا کرے، ہدایت کی دعا کرے، اور اس وبا کے ختم ہونے کے لیے دعا کرے۔ اللہ جل شانہ اس رمضان کی قدردانی ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اس راتوں کی قدردانی ہمیں نصیب فرمائے، اور اس راتوں کو ضائع ہونے سے اللہ جل شانہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔